پاکستانی فوج سے گزارش ہے کہ پلیز یہ کام ہم بلڈی سویلینز کے لیے چھوڑ دیں، یعنی کہ آسان الفاظ میں لوگوں کے گھروں میں کالے ڈالے بھیجنا بند کریں۔ انڈیا میں آئی فون 16 حاصل کرنے کے لیے لمبی لمبی قطاریں لگتی ہیں، اور دوسری طرف پاکستان میں آٹے کا ایک تھیلا حاصل کرنے کے لیے ٹرکوں کے پیچھے پاکستانی عوام کو لمبی لمبی لائنیں لگا کر کھڑے ہونا پڑتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس آئی کا کردار پاکستان میں سب سے الگ ہے، جہاں کی فوج غیر ملکی سرمایہ کاری اپنے ملک میں لانے کے لیے منصوبے تیار کرتی ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کو پاکستان کی خفیہ ایجنسی انٹر سروسز انٹیلیجنس یعنی آئی ایس آئی کا نیا چیف مقرر کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی پہلے ڈی جی آئی ایس آئی مقرر ہوئے تھے اور اس کے بعد وہ آرمی چیف بنے، تو یہ بھی عین ممکن ہے کہ ان ڈی جی صاحب کو بھی آپ آرمی چیف کے طور پر دیکھ سکیں۔ خیر، مدعے پر واپس آتے ہیں۔ سینئر عسکری ذرائع نے اس تعیناتی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ 30 ستمبر کو یہ پوزیشن سنبھالیں گے۔ وہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کی جگہ لیں گے، جنہیں 6 اکتوبر 2021 کو ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کیا گیا تھا۔ پچھلے سال اس وقت کے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ان کی مدت ملازمت میں توسیع کر دی تھی۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کا تعلق ایک عسکری خاندان سے ہے اور ان کے والد بھی لیفٹیننٹ جنرل تھے۔ ان کے والد کا نام جنرل غلام محمد ملک تھا۔ وہ 90 کی دہائی کے شروع میں راولپنڈی کے کور کمانڈر بھی تھے۔ آپ کو بتا دوں کہ یہ وہی زمانہ تھا جب وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے خلاف ایک ناکام فوجی بغاوت ہوئی تھی، جس پر میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی، بریگیڈیئر مستنصر باللہ سمیت دیگر افسران کا کورٹ مارشل بھی ہوا تھا۔ پاکستان کی بلوچ ریجمنٹ سے تعلق رکھنے والے لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک نے پاکستان ملٹری اکیڈمی سے اعزازی شمشیر کے ساتھ اپنی تعلیم مکمل کی تھی۔ نئے ڈی جی آئی ایس آئی امریکہ کے فورٹ لیون ورتھ آرمی کالج کے علاوہ برطانیہ کے رائل کالج آف ڈیفینس اسٹڈیز سے بھی ڈگری حاصل کر چکے ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بلوچ ریجمنٹ پاکستان بننے سے بھی 100-150 سال پرانی ہے۔ یہ بلوچ ریجمنٹ 1798 میں کمپنی سرکار نے بنائی تھی۔ اس کے بعد جب 1858 تک کمپنی سرکار کا پورے انڈیا پر قبضہ ہو چکا تھا، 1858 سے لے کر 1947 تک یہ بلوچ ریجمنٹ انگریز کی غلام تھی۔ 1947 میں پاکستان بننے کے بعد اس بلوچ ریجمنٹ کا نام تبدیل نہیں کیا گیا اور یہ بلوچ ریجمنٹ آج بھی انگریز کا رکھا ہوا نام ہی استعمال کر رہی ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہی مشہور زمانہ برطانوی کالج ہے جہاں سے پاکستان کی بری فوج کے سربراہان مشہور زمانہ ڈکٹیٹر پرویز مشرف، اشفاق کیانی اور جنرل رحیل شریف بھی کورس کر چکے ہیں۔ نئے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل عاصم ملک کو بلوچستان کے امور پر دسترس رکھنے والے افسر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اپنے عسکری کیریئر میں جنرل عاصم ملک نے دلبندین میں 41ویں انفینٹری ڈویژن کی کمان کے علاوہ وزیرستان میں انفینٹری بریگیڈ کی کمان بھی سنبھالی۔ اس کے علاوہ وہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں وار ونگ کے چیف انسٹرکٹر اور کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ میں بھی انسٹرکٹر رہ چکے ہیں۔ عاصم ملک ڈائریکٹر ملٹری آپریشنز کے عہدے پر بھی کام کر چکے ہیں اور بطور ڈی جی آئی ایس آئی تعیناتی سے پہلے ایڈجوٹنٹ جنرل کے عہدے پر کام کر رہے تھے۔ یہ ادارہ پاکستانی فوج میں ڈسپلن اور ویلفیئر کا ذمہ دار ہے۔ سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے کورٹ مارشل سمیت گزشتہ چند برس میں پاکستانی فوج کے حاضر سروس اور ریٹائر افسران کے خلاف ڈسپلن کی خلاف ورزی اور اس طرح کے جو دیگر معاملات سامنے آئے ہیں، ان کی تحقیقات ایڈوکیٹ جنرل کے ماتحت جج ایڈجوٹنٹ جنرل برانچ نے کی ہیں۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے ایک سابق فوجی افسر کا کہنا تھا کہ یہ ضروری نہیں کہ ایڈجوٹنٹ جنرل ہی تمام معاملات کو دیکھے۔ ہمارے سامنے ایسے کیسز بھی موجود ہیں جہاں فوج کی اعلیٰ قیادت براہ راست جج ایڈوکیٹ جنرل سے رابطہ کرتی ہے اور ایسی صورت میں عام طور پر ایڈجوٹنٹ جنرل مداخلت نہیں کرتے۔ اس لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک نے ان تمام اور خاص طور پر سیاسی معاملات کی نگرانی خود ہی کی ہو۔ یہ ممکن بھی ہے اور ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ بھی ہوا ہو۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے پاکستانی فوج کے ایک افسر نے بتایا کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کو فوج میں بااصول اور ڈسپلن کے پابند لیکن اہلکاروں اور شہداء کے لواحقین کے لیے ہمدرد افسر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ تو اب ان کی سروس شروع ہونے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ یہ نظم و ضبط کے کتنے پابند افسر ہیں، لیکن ہم یعنی پاکستانی عوام کی یہی دعا ہے کہ اللہ کرے یہ ڈی جی صاحب اپنے شہداء اور اہلکاروں کے ساتھ ساتھ پاکستانی عوام کے لیے بھی ہمدرد بن جائیں۔ عاصم ملک نے گزشتہ سال پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری لانے کے لیے بنائے گئے منصوبے ایس آئی ایف سی کے تحت ملک میں زرعی اصلاحات کے لیے گرین انیشیٹو پروگرام کی منصوبہ بندی کی
اور بحیثیت ایڈجوٹنٹ جنرل اس کے منتظم بھی رہے۔ میرا ایک بالکل چھوٹا سا سوال ہے، کیا دنیا میں کوئی اور ملک بھی ایسا ہے جہاں کی فوج غیر ملکی سرمایہ کاری اپنے ملک میں لانے کے لیے منصوبے تیار کرتی ہے؟ پاکستانی فوج سے گزارش ہے کہ پلیز یہ کام ہم بلڈی سویلینز کے لیے چھوڑ دیں، ورنہ یہاں یہ حالت ہو چکی ہے کہ غیر ملکی سرمایہ کاری تو درکنار، پاکستان کے اپنے سرمایہ کار دوسرے ملکوں میں شفٹ ہو رہے ہیں، بھلے ہی وہ چھوٹے صنعت کار ہوں یا پھر بڑے بزنس مین ہوں۔ حالت اتنی پتلی ہو چکی ہے کہ لوگ اپنے گھر، کاروبار، دکانیں اور زمینیں تک بیچ کر باہر کے ملکوں میں شفٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ جدید زرعی اسکیم اور SIFC کے تحت مختلف منصوبوں کی پلاننگ اور اس پر عمل درآمد میں جنرل عاصم ملک کا کردار بہت اہم ہے۔ وہ گرین انیشیٹو منصوبوں پر عمل درآمد کے ابتدائی مراحل میں اس کی نگرانی کر رہے تھے اور اسٹریٹجک فارمنگ کے منصوبے میں بھی ان کا مرکزی کردار تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کی تعیناتی ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب ملک میں خفیہ ایجنسیوں کے سیاست میں کردار اور عام شہریوں کی نگرانی جیسے معاملات پر بحث ہو رہی ہے۔ DG ISI کا کردار پاکستان میں سب سے الگ ہے۔ وہ عسکری اور سویلین قیادت دونوں کے لیے قومی سلامتی کے معاملات پر ڈی فیکٹو مشیر ہیں۔ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی دونوں ہی قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے۔ اس میں سب سے اہم امریکہ اور چین ہے۔ پاکستان کی خواہش ہوگی کہ دونوں ہی ملکوں کے ساتھ سیکیورٹی اور معاشی معاملات بہتر ہوں، جبکہ انڈیا کا بڑی مغربی قوتوں کے ساتھ گہرا ہوتا ہوا تعلق ہے، جس میں انڈیا کی کوشش ہے کہ انہیں سلامتی کونسل میں مستقل رکن کی حیثیت ملے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ انڈیا نیوکلیئر سپلائرز گروپ کا حصہ بننے کی سرتوڑ کوشش کر رہا ہے، جس میں اسے جلد یا بدیر کامیابی مل ہی جائے گی، کیونکہ انڈیا کی فورن منسٹری بہت ہی بہترین کام کر رہی ہے۔ ہم لوگوں کو بطور پاکستانی ایک نظر انڈیا پر ڈالنی چاہیے اور ایک نظر اپنے آپ پر۔ انڈیا میں iPhone 16 حاصل کرنے کے لیے لمبی لمبی قطاریں لگتی ہیں، اور دوسری طرف پاکستان میں آٹے کا ایک تھیلا حاصل کرنے کے لیے ٹرکوں کے پیچھے پاکستانی عوام کو لمبی لمبی لائنیں لگا کر کھڑے ہونا پڑتا ہے۔ DG ISI کے لیے ایک اور چیلنج یہ ہے کہ انہیں افغانستان میں طالبان کی قیادت کو اس بات پر قائل کرنا ہوگا کہ تحریک طالبان پاکستان کے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بڑھتے ہوئے اثر کو ختم کرے۔ اس وقت وزیر اعظم ہاؤس اور GHQ کے درمیان تعلقات بہت ہی اچھے ہیں، جو کہ نئے DG کے لیے فائدہ مند ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انہیں یہاں سیاسی بحران کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ لیکن پاکستانی عوام کی خواہش ہے کہ ISI کے نئے سربراہ کو چاہیے کہ وہ سیاسی معاملات میں کسی قسم کی مداخلت نہ کریں اور ملک کی سیاسی جماعتوں، عدلیہ اور حکومت کو تمام معاملات سلجھانے کا موقع دیں۔ اس بات سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ پاکستان کو علاقائی چیلنجز کی وجہ سے ایک مضبوط فوج کی ضرورت ہے، اور یہ بھی کہ ہماری فوج اور انٹیلیجنس ادارے غیر متنازع ہوں اور ان اداروں کے ساتھ پاکستانی عوام کی حمایت غیر مشروط ہو۔ اس لیے نئے DG کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ ISI کی ساکھ کو بحال کریں اور اس کے متنازع کردار کو ختم کریں، یعنی کہ آسان الفاظ میں لوگوں کے گھروں میں کالے ڈالے بھیجنا بند کریں۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے معاملے نے خود فوج کے احتسابی عمل پر سوال اٹھائے ہیں کہ آخر ایک فوجی افسر کیسے اس حد تک پہنچ گیا اور پاکستان کے سب سے بڑے ادارے کو خبر تک نہ ہوئی۔ یہ ضروری ہے کہ صرف ایک شکل ہی تبدیل نہ ہو بلکہ ادارے کی اسٹریٹجی بھی چینج ہو۔ اس وقت ملک کو شدت پسندی اور انتہا پسندی کے مسائل کا سامنا ہے۔ ملک میں ماورائے عدالت قتل ہو رہے ہیں، سیاسی مداخلت ہو رہی ہے۔ اگر وہ ان تمام معاملات کو حل کر لیں تو ان کا یہ ایک بڑا کارنامہ ہوگا۔ اس کے علاوہ کاؤنٹر انٹیلیجنس اور دہشت گردی کو ختم کرنا بھی ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ DG صاحب سے میں پرسنلی کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے عہدوں پر آپ کی وفاداری ملک اور ادارے کے ساتھ ہونی چاہیے، نہ کہ کسی فرد کے ساتھ۔ DG ISI کے بارے میں اس تاثر کی وجہ فوج میں پچھلے 2 سال کے دوران ہونے والی کارروائیاں ہیں، جن کا ہدف بڑی حد تک پاکستان تحریک انصاف اور اس کے بانی عمران خان سے متعلق ہمدردانہ رویہ رکھنے والے افسران بنے۔ خیال رہے کہ فوجی ڈسپلن میں افسران اور اہلکاروں کو سیاسی معاملات میں مداخلت حتیٰ کہ سیاسی وابستگی رکھنے کی اجازت بھی نہیں دی جاتی، اور ایڈجوٹنٹ جنرل ان قواعد کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرنے کا مجاز ہے۔ خود فوجی افسران عوامی سطح پر عوامی یا سیاسی معاملات پر رائے دینے کا مجاز نہیں ہیں، اور ملک کا آئین انہیں کسی بھی ایسے اقدام سے روکتا ہے جس سے ان پر کسی سیاسی جماعت کی جانبداری کا تاثر ملے۔ آپ کی کیا رائے ہے نئے DG ISI کے بارے میں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔